ناظرین، خواتین کے لیے پاکستان ایک دنیا کے تمام جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے سب سے خطرناک ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے کئی ایسے پروگرامز کیے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے ریپ کے اوپر بات کی ہے، ہم لوگوں نے سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کی بات کی بھی ہے، کیونکہ یہ ایسی ریالٹیز ہیں جو انفارچونیٹلی پاکستان کی بہت بڑی تعداد خواتین کی اور بچوں کی وہ فیس کرتی ہے۔ لیکن اس سارے جب اب ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جب اتنی سیویئر قسم کے کرائمز ہوتے ہیں خواتین اور بچوں کے خلاف، تو جو ڈومیسٹک ابیوز ہے اس کے کیا اسٹیٹسٹکس ہوں گے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ان کے پروٹیکشن لاز جو ہیں وہ پرائرٹی پہ نہیں آتے ہیں ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کے، تو اس سے متعلق بہت ہی کم ریسرچ اویلیبل ہے، اور جو اویلیبل ہے وہ بھی یا تو خود سول سوسائٹی اپنے آپ کرتی ہے، یا پھر کچھ ہی چند افراد ہیں ان کی اپنی ایک اینیڈوٹل ایویڈنس ہوتی ہے، خود انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ تو ناظرین، اسی سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگوں نے دعوت دی ہے، بہت ہی اسپیشل ہماری گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے نمرا ظفر صاحبہ۔ یہ یونیورسٹی آف جھنگ میں انگلش کی لیکچرر ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ایک پریزیوملی ان کے جو ہسبینڈ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ یہ اٹ از اے ویری ہیروئنگ ویڈیو جس کے اندر وہ بیگ کر رہی ہیں کہ ان کو اسپیئر کیا جائے۔ بہت ہی شکریہ نمرا ظفر صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا۔ تھوڑا سا ایک تو آپ اپنا انٹروڈکشن ہمیں بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ جو سارا جن واقعات سے آپ کو گزرنا پڑا وہ کس طرح سے یہ سب معاملات ہوا؟ بیسکلی آئی ایم ریزیڈینشیل آف جنگ میں رہتی ہوں میں، اور یونیورسٹی آف جنگ میں پچھلے 4 سال سے پڑھا رہی ہوں۔ 8 مہینے پہلے مارچ 2024 میں میری شادی ہوئی، اس سے پہلے 1 سال میرا نکاح رہا، اور شادی کے 1-2 ماہ بعد یہ جو سلسلہ تھا گالم گلوچ کا اور مارنا مار پیٹ کا شروع ہو گیا، تھپڑ مار دینا، گالیاں دینی، اس طرح کی چیزیں کرنی۔ تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ کسی طرح سے، جیسے سوشل پریشر ہوتا ہے کہ گھر بچ جائے، گھر کسی طرح سے بچ جائے، لڑکی کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہی واز لائک کہ مائی ہسبینڈ جو کلپریٹ ہے اس ٹائم، اس کا تھا کہ اس کی اپ برنگنگ ہی اس طرح کی ہوئی تھی کہ ہی یوز ٹو کنسیڈر ہمسیلف ایز اے حاکم، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس کی میں پوزیشن میں ہوں، اور وہ جو کہے گا میں نے کرنا ہے، اور میں نے کیا بھی صحیح کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے کرنا۔ بٹ یہ تشدد کا جو سلسلہ تھا نا، وہ جو سٹارٹ ہوا تو پھر یہ رکنے کا اس نے نام نہیں لیا۔ وہ جو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وداؤٹ اینی ریزن، جس کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہوتی ہے، اس پہ مارنا شروع کر دیا کہ اپنے پیرنٹس کے گھر نہ جاؤ، اپنی سسٹر کے گھر نہ جاؤ۔ سسٹر جو میری ہے نا، وہ میری مدر کے پاس ہی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیشن جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میری سسٹر اور ان کا بچہ جو ہے علی غازیان، جو ویڈیو میں وہ بول رہا ہے کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے، وہ تمہارا کیا لگتا ہے، تو وہ ایک میرے بہنوئی کی بات کر رہا ہے اور ایک میرے بھانجے کی بات کر رہا ہے کہ تم نے ان سے نہیں ملنا، تم نے اس کو نہیں اٹھانا، مجھے وہ پسند نہیں ہے، اور یہ کہ جو مجھے پسند نہیں ہوتے وہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو تم ان سے اوائڈ کیا کرو۔ اب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اوبیسلی آپ ایک نئے گھر میں، نئے انوائرمنٹ میں شفٹ ہوئے ہوتے ہو، آپ ایڈجسٹ ہونے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہو، تو آپ نے جو جن ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے 25-26-27 سال گزارے ہوتے ہیں نا، وہ آپ ان کو بھول تو نہیں سکتے ہیں۔ خیر جو ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ سے نہیں ملنا، وہ تمہارے گھر نہ آئے، اور اس پورے 9 منتھس کے اندر میں اپنی سسٹر کے گھر تو گئی نہیں، اب میری امی کے گھر جب وہ ہوتی تھی تو میں ان سے مل لیتی تھی، اور اس پورے 8-9 منتھس میں وہ بھی صرف اور صرف ایک دفعہ جو ہے میری سسٹر، میرا بہنوئی اور میرا جو بھانجا ایک دفعہ ہمارے گھر آئے، اور وہ بھی لوگوں کو شاید لگ رہا ہے کہ وہ اکیلا، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، بہت ہماری انسینسٹیو عوام ہے کہ شاید اس کے بہن ہوئی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یا کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن تھا جو اس سے گھر اکیلے ملنے آیا تھا، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ آئے، اور وہ اس پہ بھی اس نے اتنا زیادہ ایشو کریٹ کیا کہ وہ ہمارے گھر کیوں آئے، ان کو نہیں آنا چاہیے۔ وہ ساتھ بتاتا ہے فاروق کیا لگتا ہے، لیلا کیا لگتی ہے، فاروق اور لیلا ہسبینڈ وائف ہیں جو میرے بہن اور بہنوئی ہیں، یہ میں سب کو کلیئر کرتی پھروں۔ ابھی جو ہے وہ 1 نومبر کو، ابھی بھی آپ میرے فیس پہ مارکس دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں بھی 1 نومبر کو اس نے صرف اور صرف، ہم اپنی مدر کے گھر سے واپس جا رہے تھے اپنے گھر میں، ہمارا لنچ رکھا ہوا تھا ہماری مدر نے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ جا کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ اس کی مینٹل النس کا اندازہ یا اس کے
مینٹلی ریٹارڈنس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اس بات پہ مجھے واپسی پہ گاڑی میں مارنا شروع کر دیا کہ تم نے اس 2.5 سال کے بچے کو کیوں اٹھایا, میری گاڑی میں کیوں بٹھایا, ٹھیک ہے. اور میں اس سے سوری کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو نیکسٹ میں اس کو نہیں اٹھاؤں گی. اور وہ چھوٹا بچہ ہے, بچہ تو دشمن کا بھی ہو تو بچہ ہوتا ہے نا, ہم اس کو پیار کر لیتے ہیں, ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں, اور اس کی جسٹ 2.5 years ہے. اس بات کا اس نے ایشو بنا کے وہ مجھے گھر لے گیا, اور اس نے مجھے وہاں جا کے بہت زیادہ جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا, مجھے راڈس کے ساتھ مارا, اور مجھے بیڈ پہ گرا کے اس نے مجھے اتنا زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا. میں ریزسٹنس شو کی, میں اس کو دھکے دے سکتی تھی, میں اس کو ہٹا سکتی تھی کہ مجھے مار ڈالے گا, کیونکہ مجھے لٹرلی لگ رہا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے اور یہ مجھے مار ڈالے گا. تو یہ ہوا ہے کہ 2 دن تک اس نے مجھے اپنے گھر میں قید کیے رکھا. میرے پاس کوئی جو ہے وہ فونز وغیرہ کی ایکسیس نہیں تھی. میری مدر کے 1-2 دفعہ فون آیا تو اس نے اسپیکر آن کرا کے بات کرائی کہ خبردار اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں نے پھر تھرو میل اپنی سسٹر کو کانٹیکٹ کیا کہ مجھے یہاں سے لے جایا جائے. تو اس وجہ اس طرح میں نے اپنی فیملی سے تھرو میل اپنے لیپ ٹاپ کے میں میل اوپن کر کے اس سے کانٹیکٹ کیا. اور یہ پھر فرائیڈے اور سیٹرڈے دونوں دن تو میرا کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو سکا, نہ ہی سے مجھے باہر نکلنے دیا, نہ ہی اپنے گھر کسی کو آنے دیا. اگر کوئی کال بھی کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہا تھا ہم لوگ گھر نہیں ہیں. اور میرے فونس پہ بھی اسی کا, میرے فون پہ میرے مطلب جتنے بھی اکاؤنٹس تھے سوشل میڈیا کے وہ سارے خود ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ بتایا نہ بات. نمرا ظفر صاحبہ, آپ اجازت سے بتا سکتی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور آپ اس دوران بھی کچھ گھر والوں سے بھی آپ ملی ہوئی تھیں, تو اس وقت کیا ان کو کوئی یعنی کہ کوئی خدشہ تھا, یا پھر ان کو سمجھ آیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی یہ بات؟ اوبیسلی مجھے پتا تھا کہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی مجھے ریئلائز ہو گیا تھا کہ از ناٹ دا رائٹ پرسن, اور مجھے اس چیز سے نکلنا ہے. اور میں نے اپنے گھر والوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مائی فادر واز ہیونگ کارڈک انریسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ان کا دل کا چل رہا تھا, عارضہ چل رہا تھا اس ٹائم, اور اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا. اور میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی کہ میں گھر چلی جاؤں اور بتا دوں اور مجھ سے ریلیشن شپ نکلوں, لیکن اس نے مجھے بہت زیادہ تھریٹن کیا ہوا تھا, دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہارے بھائی کو اٹھوا لوں گا, بھائی میرا نہیں 13 years old, تو 13 سال کا بھائی ہے میرا, اس کو اٹھوا لوں گا, یا پھر میں تمہارا جو بھانجا ہے نا چھوٹا, ٹھیک ہے, اس کو میں مروا دوں گا. مطلب اتنا ہی دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تمہیں کسی ایسی جگہ پہ لے کے جا کے رکھوں گا جہاں پہ تم اپنے گھر والوں کو ترس جاؤ گی. اینڈ دین سڈن ڈیتھ آف مائی فادر, وہ جو تھی اس چیز نے مجھے اس چیز کو روکے رکھا. بٹ میں اس کی فیملی کو بتاتی رہی کیونکہ ہم سیپریٹ رہتے تھے جنگ میں, اور وہ ولیج میں رہتے تھے. اس کے فادر کو, میرے ہسبینڈ کے فادر کو, اس کے پیرنٹس کو میں بتاتی رہی ہوں کہ شاید یہ میری کوئی ہیلپ کر دیں, لیکن انہوں نے بھی, ظاہر ہے ان کا بیٹا تھا اور وی آر لیونگ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, تو وہ اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور اس کو نہیں سمجھا رہے تھے. لیکن میں نے ان کو بتایا تھا. پھر فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ٹراما میں رہی, فیملی پورے ٹراما میں تھی. تو میں نے کہا میں کس طرح سے بتاؤں, جیسے آپ امیجن کر سکتی ہیں ایک لڑکی کی کنڈیشن جس کے فادر کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہو اور وہ آلریڈی ٹراما میں ہو, اس کو ہسبینڈ کا بھی ڈر ہو, تو وہ انہی سوشل پریشرز کو لے کے کہ اب فادر بھی نہیں رہے ہیں, بھائی بھی یہاں پہ نہیں ہے, تو میں کس کو بتاؤں, کس طرح سے بتاؤں. اور اس نے مجھے اصل میں تھریٹن اتنا کیا ہوا تھا, میرے ساتھ مائنڈ گیمز اتنی زیادہ کی ہوئی تھی, مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی تو مجھے مار دے گا, یہ میری فیملی میں سے کسی کو مار دے گا. اس وجہ سے میں کسی کو بتا نہیں سکی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اس کے خلاف پولیس رپورٹ بھی درج کروا لی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس فرنٹ پہ اس ٹائم کیا پروگرس ہے, کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ نہیں سر, ابھی تک وہ اریسٹ نہیں ہو سکا, وہ پری اریسٹ بیل پہ ہے, اور وہ 18 تک اس کی جو بیل ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. FIR تو لاج ہوئی ہے, اور وہ پری اریسٹ بیل پہ اس نے جو ہے وہ 18 اس کی ہے. نیکسٹ ڈیٹ دیکھیں. آئی ایم ہوپنگ میم ویری بیسٹ فرام اللہ اینڈ فرام لاڈ ٹو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد اور آسانیاں پیدا کرے. تو پولیس کی جو پروب ہو رہی ہے, جو تفتیش ہو رہی ہے, اب آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی, ابھی تک تو میرے ساتھ پولیس بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے. FIR بھی میری فوراً لاج ہو گئی. اس کے علاوہ جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہے, یا جتنے بھی DPO ہے, جتنے بھی پولیس کے ہائر اتھارٹیز ہیں, سب لوگ کوآپریٹ میرے ساتھ بہت زیادہ ابھی تک تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ اس نے بیل لے لی ہے نا, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. میں بہت زیادہ پورے امید ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ بہت بہتر کرے. اچھا نمرا ظفر صاحبہ, یہ آئی تھنک جنگ یونیورسٹی میں بھی ایک احتجاج ہوا تھا آپ کے ہی سپورٹ میں,
آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کیسے آرگنائز ہوا؟ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، آپ کے فیکلٹی ساتھ میں کالیگ تھے، یا آپ نے خود ہی اپنی طور پہ یہ آرگنائز کیا تھا؟ نہیں میں نے خود آرگنائز نہیں کروایا، اور نہ ہی جنگ یونیورسٹی نے آرگنائز کروایا ہے. یہ اسٹوڈنٹس جو تھے نا، میں ظاہر ہے 4 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، اینڈ وین آئی شیئرڈ ایوری تھنگ آن سوشل میڈیا، تو وہ ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی سیٹ ہو گیا. تو بچے جو تھے وہ خود ہی نکلے ہیں، دے آرگنائزڈ اٹ بائی دیئر اون. اور انہوں نے ڈی پی او آفس کے سامنے اور کچہری اور یہ پریس کلب چھنگ کے سامنے خود ہی احتجاج. کوئی بھی فیکلٹی ممبر یا کوئی بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ جو تھی نا، وہ لیڈ نہیں کر رہی تھی. دے ور ڈوئنگ بائی دیئر اون. اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سویلینس بھی پھر ایڈ ہو گئے، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ پروٹیسٹ کی کال کر رہے تھے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اور وہ اس کے ساتھ انہوں نے خود ہی آرگنائز کیا تھا. جیسے کچھ پاسڈ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ریسنٹ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، تو ان سب نے خود ہی آرگنائز کیا ہوا تھا. اچھا، آپ نے جس طرح بتایا کہ اب آپ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، تو آپ کو کسی قسم کے کوئی تھریٹس تو نہیں موصول ہو رہی؟ آپ کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو تو نہیں ہے اپنی ذات کو حوالے سے؟ میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ میں اس کی امیڈیٹ اریسٹ اس لیے ڈیمانڈ کر رہی تھی کیونکہ جب میں اس کے گھر میں اس کے ساتھ محفوظ نہیں تھی. ایک شوہر ہی عورت کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، اور محافظ ہی پھر آپ کو اس طرح سے درندوں کی طرح ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دے، تو پھر آپ کہاں پہ محفوظ ہیں؟ ٹھیک ہے، یا آپ اپنے باپ کے گھر محفوظ ہوتے ہیں، یا آپ اپنے شوہر کے گھر محفوظ ہوتے ہیں. اور میرے فادر کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے 4 months ago. اور اوبیسلی مجھے تھریٹس ہیں. میں یونیورسٹی نہیں جا رہی، آئی ایم آن میڈیکل لیو، کیونکہ میری کچھ انجریز بھی تھیں. مجھے بیک کا ایشو ہو گیا، تو اس وجہ سے میں یونیورسٹی بھی نہیں جا پا رہی. تو آئی ایم کنفائنڈ ان ٹو مائی اون ہاؤس. میں باہر کہیں نہیں نکل پا رہی. اوبیسلی تھریٹس اس نے جو مجھے پہلے دیتا آیا ہے کہ میں تمہاری ٹانگ میں فائر کر دوں گا، میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گا، میں تمہارے بھائی کو اٹھوا لوں گا. اس طرح کی نمبر آف تھریٹس اس نے مجھے دیے ہوئے تھے، جن سے ڈر کے میں پہلے نہیں بولی. لیکن اب جب میں نے ایک دفعہ اسٹینڈ لے لیا ہے، تو ابھی میں گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جا رہی، میں اپنے گھر میں ہی. اچھا، آپ کی طرف سے کیا مشورہ دیا جائے گا ان لڑکیوں کو؟ کیونکہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان کی سوسائٹی میں. میرا میسج یہی ہے، جتنی بھی ینگ گرلز ہیں، اگر دے آر ان ٹاکسک ریلیشن شپ اور دے آر ان ٹاکسک میرج، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جو بندہ ہے وہ صحیح رائٹ نہیں ہے، تو خدا کے لیے صرف اس لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں وہ کہ ہماری شادی بچ جائے گی یا لوگ کیا کہیں گے. اور اکثر پیرنٹس بھی ہماری بچیوں کو یہی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مارے کھا لو لیکن گھر رہ لو، گھر بچانا اپنا. اور پھر جن بچیوں کے بچے ہو جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں باہر نکلتی ہیں، وہ اس کی آواز نہیں اٹھاتی کہ بچے ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہر لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ میسج کہوں گی کہ خدا کے لیے 1000 بار سوچیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے، اور اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، تاکہ آپ کو اپنی بیٹی کی خدا نہ خواستہ کل کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کہہ کے اس کو گھر سے نہ بھیجنا پڑے کہ تمہارا فائنینشلی جو ہے وہ سیٹ اپ وغیرہ، کیونکہ تمہارا ہسبینڈ دیکھتا ہے، تو تمہیں گھر جانا چاہیے، تمہیں گھر بسانا چاہیے. اور پھر لڑکیوں کو سوشل پریشر نہیں لینا چاہیے. آپ کیونکہ اس انفارچونیٹ ٹائم زون سے گزری ہیں، ٹائم پیریڈ سے گزری ہیں، تو ایسے کون سے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو واقعی جن کو ہم ریڈ فلیگز کنسیڈر کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ جب ہوا تو ریڈ فلیگ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ایسا پہلا قدم کون سا اٹھایا اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنے کے لیے؟ اوور پوزیسونیس جو ہے نا، وہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے. لو کے نیم پہ جو ہمیں بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، لائک چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ، اور سب سے بڑا ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے اچھی لڑکی اینڈ بری لڑکی. اچھی لڑکی تم اچھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، بری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. اچھی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، بری لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، جو ہمارے مرد حضرات ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں، غلط لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد لینگویج جو ہے نا، وہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ابیوزو ہے نا، اگر وہ آپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں. کیونکہ وہ بندہ اگر آپ سے گفتگو میں اچھا نہیں ہے تو آپ کے ساتھ وہ ایک اچھا لائف پارٹنر بھی نہیں بن سکتا ہے. اور یہ کہ ایک پرسن اگر آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارا سینٹر آف اٹینشن ہوں، تو تمہیں صرف مجھے ہی اٹینشن دینی ہے، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائیوں، سب کو تم نے سائڈ پہ کرنا ہے، تو وہ بھی ریڈ. جو آپ سے پیار کرتا ہے نا، اس کو آپ کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے.
اب لڑکیوں کو یہی میسج کنوے کروں گی کہ خدارا اپنی لائف کے جو گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے اندر آپ کی ایجوکیشنل اور پروفیشنل گروتھ ہو سکتی ہے، وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ ضائع نہ کریں جو لو کی کو بیس بنا کے اور پوزیسونیس کی بیس بنا کے آپ کے اندر کے انسان کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ نمرہ ظفر صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بہت تفصیل سے آپ نے ایک تو ان محرکات کا ذکر کیا، ان سخت لمحات کا ذکر کیا جن سے آپ گزری، اور ساتھ ساتھ آپ نے نوجوان لڑکیوں کو ایڈوائز کی جو کہ اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں اور اس سے گزر رہی ہیں، اور ان کو بتایا ہے کہ آخر وہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں جن کو وہ دیکھیں اور جن کو پہچان کر وہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے بر وقت نکل جائیں۔